ٹرمپ پیوٹن ملاقات جمعے کے روز الاسکا میں طے ہے. دونوں رہنما یوکرین جنگ بندی پر بات کر رہے ہیں. کیا الاسکا میں غزہ جنگ بندی کا تذکرہ ہوگا؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ابھی یہ طے نہیں ہے کہ وہ الاسکا میں ہے، کیونکہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کوئی ڈفرینٹ سٹیٹمنٹس دے رہی ہیں اور کرملن سے ہمیں بہت ڈفرینٹ سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں. وٹکوف جب گئے ہیں پوٹن سے 3 گھنٹے کی ملاقات کرنے، تو انہوں نے ڈیفینیٹلی وہ جو ٹویسٹ ویسٹرن میڈیا میں دیا جا رہا ہے کہ رشیا جو ہے وہ ملاقات چاہتا تھا، ٹرمپ جو ہے وہ ملاقات چاہتے تھے، امریکن گورنمنٹ ملاقات چاہتی تھی، اسی لیے انہوں نے اپنے انوائے کو بھیجا. اور 3 گھنٹے کی ملاقات کے بعد انہوں نے کہا کہ اب ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے کہیں ملنا ہے یا نہیں ملنا. تو پوٹن سے کل رات کو ان کی ایک پریس کانفرنس میں کسی نے پوچھا وینیو کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ موسٹ پروبیبلی کوئی مڈل ایسٹرن کنٹری ہوگا، اور ان کا اشارہ اینالسٹ کا کہنا ہے کہ UAE کی طرف. تو ملاقات جو ہے وہاں پہ ہونے کے امکانات ہیں. اس میں جو سب سے بڑا لنچ پن ہے وہ یہ، جو کل میں دیکھ رہی تھی نیو یارک پوسٹ پہ کسی ایک اوپیڈ تھا جس میں لکھا ہوا تھا کہ ٹرمپ کی کنڈیشن تھی کہ زیلنسکی جو ہیں وہ اس میٹنگ میں شامل ہوں گے. اور پوٹن نے کل کی پریس بریفنگ میں بہت کیٹیگوریکلی کہہ دیا ہے کہ زیلنسکی سے ملنے میں بھی بہت ٹائم لگے گا، بہت سی چیزوں کو سیٹل ہونا ہے، تو زیلنسکی تو اس ملاقات کا حصہ نہیں ہو سکتے ہیں. تو اس میں لکھا ہوا تھا اس اوپیڈ میں کہ ٹرمپ کی کنڈیشن ہے کہ زیلنسکی ملیں، اور اگر زیلنسکی نہیں ہوں گے اس میٹنگ کے اندر تو ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ نہ ملے. تو ابھی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کھٹائی میں ہیں کہ کیونکہ دونوں سائڈز جو ہیں وہ ڈفرینٹ سٹیٹمنٹس کے ساتھ ہیں. ایک کی وینیو کی سٹیٹمنٹ ڈفرینٹ ہے، ایک کا جو ہے وہ پرسپیکٹیو ڈفرینٹ ہے. امریکی صدر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت، اسرائیل، ایران، ارمینیا، آذربائیجان جنگ میں سیز فائر کرانے میں کامیاب نظر آئے، کامیاب دکھائی دیے. اب یوکرین جنگ بند ہونے پر بھی امید ظاہر کی جا رہی ہے، ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ ٹرمپ غزہ میں قتل عام اور بھوک ختم کرانے کے لیے سنجیدہ کوشش کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں، آپ کا بہت انٹرسٹنگ سوال ہے. ڈپلومیٹیکلی ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ یہ سب کر رہے ہیں جی، لیکن یہ آپ کو بھی پتا ہے، نظر نہیں آ رہا، اور یہ بہت سے لوگوں کو پتا ہے کہ یہ جنگیں انہوں نے تو کمبوڈیا اور جو تھائی لینڈ ہے اس کی جنگ کا بھی دعویٰ کیا ہے. تو ہم نہیں انکار کرتے، وہ کہہ رہے ہیں ہم فیس ویلیو پہ لیتے ہیں، جی آپ نہیں رکوائی ہوں گی، ہمیں کوئی پرابلم نہیں. لیکن اگر ان چیزوں کو اگر آپ لیئرز کو ریپیل کریں تو حقیقت بہت ڈیفرنٹ ہوتی ہے. جنگیں کہیں اور پہ رکوائی جا رہی ہوتی ہیں اور ثالثی کے کردار کوئی اور ادا کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ہر بندہ جو ہے، کل میں وہ بھی دیکھ رہی تھی پریس بریفنگ جس میں آرمینیا اور آذربائیجان کے جو پریمیئر ہیں وہ سائڈ بائی سائڈ بیٹھے ہوئے تھے اور اسمائل بھی کر رہے تھے اور کہہ بھی رہے تھے کہ آپ تو نوبل انعام کے حقدار ہیں، آپ کو تو نوبل انعام ملنا چاہیے. اور ٹرمپ جو ہیں وہ بچوں کی طرح خوش ہو کے کہہ رہے تھے کہ ہاں 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 پہلی سیٹ پہ آپ کو میں جگہ دوں گا. اور دونوں کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی ڈرافٹ ہے تو آپ دیں، ہم ابھی سائن کر دیتے ہیں، آپ نے ہماری بھی جنگ رکوا دی ہے. تو آذربائیجان جو نگورنو کاراباخ ہے اس کو تو میں نے بہت ایکسٹینسولی کور کیا ہوا ہے. میں ان کا الیکشن بھی جو ہے ایز این الیکشن آبزرور جو ہے 2023 والا، انہوں نے مجھے ایز اے اسٹیٹ گیسٹ بلایا ہوا تھا. وہ بھی ان کا میں ایز اے مانیٹر جو ہے مانیٹر کر کے آئی. تو جو لوگ گراؤنڈ ریالٹیز جانتے ہیں، آرمینیا اور آذربائیجان جو ہے وہ مسئلہ جو ہے وہ بھی دونوں ملکوں کے اپنے ہی فائدے میں تھا کہ اس کو روک دیا جائے. پلس آرمینین جو صدر ہیں جو آرمینین صدر ہیں ان کا نام میں اسکیپ کر رہی ہوں جی، وہ ان کی پاپولیرٹی بہت لوئسٹ لیول پہ ہے. اپنے پورے ملک میں انہوں نے چرچ کے ساتھ پنگا لے لیا ہے. تمام جو ہائی پریسٹ ہیں ان کو وہ اریسٹ کر رہے ہیں. اور خاص طور پہ جو نخچوان کوریڈور ہے بٹوین ایران، ترکی اور آذربائیجان اور آرمینیا، جو ایک چھوٹا سا کوریڈور ہے جس میں سے گزر کر آذربائیجان کو جو ہے وہ اپنے ایک اور جگہ پہ جانا پڑتا ہے، وہ ایک اور لنچ پن ہے. اس کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوگی کیونکہ ہمارے پاس کوئی باہر جو ہے وہ ایگریمنٹ کی کوئی کاپی نہیں آئی. تو یہ بہت انٹرسٹنگ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ سب کچھ رکوا رہے ہیں. تو چلیں اس بحث میں نہیں پڑتے. تو غزہ کی جنگ کیوں نہیں رکوا رہے ہیں؟ کیونکہ وہ اس کو رکوانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، اس کو تو رکوانے میں کوئی بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے. تو باقی جو چیزیں رک رہی ہیں ان کا وہ کریڈٹ ضرور لے رہے ہیں، اور ہم ڈپلومیٹکلی اس پہ نہیں بحث کر رہے کہ ہم آپ کو کریڈٹ دیں گے یا نہیں دیں گے. آپ رکوا رہے ہیں، ویل ڈن، آپ نوبل پرائز کے حقدار ہیں. ٹھیک ہے. نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ وہ غزہ پر قبضہ کرنے نہیں بلکہ غزہ کو حماس سے آزاد کرانے جا رہے ہیں. کیا غزہ پر مکمل قبضے کے بعد اسرائیل حماس کے بغیر فلسطینیوں کو قبول کرنے کا ارادہ رکھتا ہے؟
اسرائیل جو ہے وہ کنسنٹریشن کیمپس بنا رہا ہے رفح کے سائٹ پہ کنکریٹ کے بارب وائر کے ساتھ، اور تمام کے تمام ایون ویسٹ بینک سے بھی اور غزہ سے بھی تمام وہاں پہ جو فلسطینی ہیں ان کو زبردستی منتقل کیا جائے گا ان ریجنوں کے اندر جس کو وہ ہیومینٹیرین کیمپس کہہ رہے ہیں. وہاں پہ ان کو بایو میٹرک ٹیگز لگائے جائیں گے، اور بعد میں اعلان کیا گیا ہے کہ جو کیمپ سے باہر ہوگا، اس بلڈنگ سے، اس ویسینٹی سے باہر ہوگا، اس سب کو ایز اے تھریٹ ٹریٹ کیا جائے گا، اور وہ ہمارا اینیمی ہوگا اور اس کو ہم مار دیں گے. تو مارنے میں تو وہ کسر پہلے بھی نہیں چھوڑتے. اب جو غزہ کو زبردستی وہاں کی پاپولیشن کو نکال کر کنسنٹریشن کیمپس میں اور جیلوں میں رکھنے کی بات ہو رہی ہے، تو اس کی فیسیلیٹیشن کے لیے جو آئیسس اور القاعدہ کی باقیات ہیں 2.0، اس میں ایک کریکٹر ہے جو بار بار سامنے آتا ہے، ہیبرو میڈیا میں بھی آتا ہے، ابو شباب نام کا، جو کہ پہلے کبھی آئی ایس ایس کا ریکروٹ تھا، اس کے بعد وہ اسمگلر بنا، وہ انسانی اسمگلر بھی ہے. تو وہ غزہ کے اندر پلانٹ کیا ہوا ہے، اور یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ وہ اور اس کا پورا گروپ جو ہے وہ غزہ کے اندر پلانٹ کیا ہوا ہے ٹو کاؤنٹر حماس اور لوگوں کی زندگیوں کو اور مشکل بنانے کے لیے. تو وہ وہاں پہ ساری امداد کو لوٹتا ہے، امداد کو بلیک میں بیچتا ہے، لوگوں کو غائب کرتا ہے. بہت سی بچیوں جو ہیں ان کے بارے میں ہے کہ وہ ہیومن ٹریفکنگ بھی کر رہا ہے بہت زیادہ. بہت سے لوگ ابھی جو ملبے کے نیچے ہیں، بہت سے لوگ ابھی مسنگ ہیں جو کہ پتہ ہی نہیں ہے کہاں ٹریفک ہو گئے ہیں. اس کو استعمال کیا جائے گا غزہ کو زبردستی خالی کرنے کے لیے. اور ساتھ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی عرب ملک، جس کا نام جو ہے وہ نتنیاہو نہیں بتا رہا ہے، وہ کہہ رہے جی کوئی عرب ملک جو ہے وہ گورننس کرے گا. اب گورننس کیسے کرے گا؟ اگر حماس جو ہے وہ ان کی الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، اگر حماس کو اگر مائنس بھی آپ کر دیں تو کون سا گورنمنٹ کا یا بیوروکریٹک سٹرکچر وہاں پہ ابھی موجود ہے جس کو کہ آپ وہ جو ایک نامعلوم عرب جو گورننس ہوگی وہ آ کے غزہ پہ حکومت بنا لے گی ٹیمپرری. تو اس کی کیا گارنٹی ہے کہ جب آپ سارے فلسطینی غزہ سے نکال کر کنسنٹریشن کیمپس میں بھیج دیں گے تو آپ واپس ان کو آنے دیں گے؟ کیونکہ غزہ اٹ سیلف جو ہے وہ ایک ریفیوجی کیمپ ہے، اور سیٹلرز نے ان کو اپنے علاقوں سے نکال کر اس پٹی کے اندر، یہ 70 سال پہلے جو ہے وہ ایک ریفیوجی کیمپ تھا، جو بعد میں لوگوں نے وہاں پہ اینٹ اور سیمنٹ کے گھر بنانے شروع کر دیے، کیونکہ دو جنریشنز جو ہیں وہ ٹینٹوں میں تو نہیں رہ سکتے ہیں. بٹ حقیقت یہی ہے کہ وہ ایک ریفیوجی کیمپ ہے. اب اس ریفیوجی کیمپ سے بھی ان کو نکال کر جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، جس کو ہیومینٹیرین کیمپس کہا جا رہا ہے. اور ان جیلوں میں ڈالنے کے بعد کیا گارنٹی ہے کہ اس ریفیوجی کیمپ میں بھی آپ واپس آنے دیں گے؟ اور خاص طور پہ جب آپ نے وہاں پہ اپنے تھگس اور اپنے گنڈے جو ہیں وہ پلانٹ کیے ہوئے ہیں ابو شباب نام کے، جو کہ بہت اوپنلی جو ہے وہ بات کرتے ہیں. ساتھ میں وہاں پہ جو 10 کیپٹیو ہیں اسرائیلی، ان کو نتنیاہو چاہتا ہے کہ یہ مر جائیں اور یہ لائبلٹی بھی میرے لیے ختم ہو جائے. کیونکہ حماس نے کہا ہے کہ حماس کا کہنا یہ ہے کہ آپ ریڈ کراس کو بھیجیں اور یہ 10 لوگ جو ہیں، کیونکہ یہاں فاقے سے سب مر رہے ہیں تو آپ کے کیپٹیو بھی مر جائیں گے، ہم انہیں زندہ رکھنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. بالکل درست فرمایا آپ نے کہ ہم چاہتے ہیں کہ غزہ کے جو لوگ ہیں، جو عوام ہے، وہاں پر آزاد فضا میں سانس لیں اور اپنی زندگی آزادی سے گزاریں، جس طرح سے ہم گزارنا چاہتے ہیں اور ہم گزار رہے ہیں. اسلامی ممالک کو اس میں انٹروین کرنا چاہیے، اور بالکل کرنا چاہیے، کیونکہ ہم ایک عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ ان کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھا رہا. بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود تھی بین الاقوامی امور کی ماہر شازیہ انور چیمہ صاحبہ.